آپ اس دور میں ہیں جس میں آپ کسی کے سامنے پلک بھی جھپک دیں گے نا تو وہ 100 قسم کی ضربیں اور تقسیمیں اور جمع اور نفی لگا کے نا 100 قسم کے رزلٹ نکال لے گا اور آپ پہ کوئی نہ کوئی لیبل لگا دے گا۔ آپ اس دور میں جی رہے ہیں۔ اب ہماری عوام بھیڑ بکریوں کی طرح کوئی بھی اس طرح کر کے کہیں پہ بھی لے جائے، کہیں پہ بھی لگا دے۔ مبشر صدیق ولیج فوڈ سیکرٹ، کون نہیں جانتا ان کو؟ کچھ دنوں سے ان کے اور ان کے بھائیوں اور ان کی فیملی کے خلاف جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان کے خلاف جو لوگ بول رہے ہیں، کچھ دنوں سے، بڑے دنوں سے یہ میں دیکھ رہا ہوں۔ کبھی کوئی اٹھ رہا ہے، کبھی کوئی اٹھ رہا ہے، کبھی کوئی کچھ بات کر رہا ہے، کبھی کوئی کچھ بات کر رہا ہے، اور ثبوت کسی کے پاس بھی نہیں۔ قرآن مجید میں ہم نے تو قرآن کو فالو کرنا ہے، فیصلہ یہ آپ نے کرنا ہے۔ فیصلہ یہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے لوگوں کو فالو کرنا ہے بلائنڈلی، اندھا بن کے، یا قرآن کو فالو کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یار ایک چیز سوچیں، جس نے پوری کائنات بنائی ہے، اور پوری کائنات میں وہ چیزیں جو ہمارے باپ دادا بھی نہیں سوچ سکتے کہ کیا کیا ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ اتنا پاورفل، اتنا حکمت والا، اس نے کوئی بھی چیز ایسے ہی فرما دی ہوگی، ایسی کہہ دی ہوگی۔ اس نے فرمایا قرآن مجید میں، سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 111 ہے، اور سورۃ النمل میں بھی سورۃ نمبر 27 ہے، اور اس کی آیت نمبر یہ 63 یا 62 ہے یا 64 ہے، ان میں سے ایک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اپنا ثبوت پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اب ہماری عوام بھیڑ بکریوں کی طرح، ماشاءاللہ اللہ معاف کرے ویسے، کہ کوئی بھی اس طرح کر کے کہیں پہ بھی لے جائے، کہیں پہ بھی لگا دے، اور وہی کچھ ہو رہا ہے، وہی کچھ ہوتا ہے۔ پولیٹیشین بھی یہی کرتے ہیں، لگ جاتی ہے ہماری عوام ایسی ہے، اکثر، سبھی نہیں۔ اور قرآن ماشاءاللہ جس کو قرآن کی سمجھ ہو اور عمل کرتا ہو، اس کو تو ہے نا کہ مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا، ٹھیک؟ تو وہ چالاک ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے۔ ایک بار وہ غلطی کرتا ہے تو دوبارہ اس غلطی سے سیکھ کے اس کو رپیٹ نہیں کرتا۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو قرآن مجید جیسی کتاب ہونے کے باوجود کوئی بیوقوف کس طرح سے بنا لیتا ہے۔ شاید اس لیے کہ قرآن کو وہ سیریسلی لیتے نہیں اپنی زندگی میں، اور شاید اس لیے کہ وہ قرآن کے عمل سے، قرآن کے اوپر عمل کرنے سے کوسوں دور ہے، اکثر، سبھی نہیں۔ اور جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، پروف پیش کرو اپنا اگر تم سچے ہو۔ تو کیا کسی نے بھی مبشر صدیق اور اس کے گھر والوں کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں، کسی ایک نے بھی اس چیز کو اٹھ کے پوچھنے کی کوشش کی کہ ہاں بھئی یار جو تم لوگ یہ باتیں کر رہے ہو اس کا تمہارے پاس کوئی بھی ثبوت ہے؟ تو نہیں جی، اتنی زحمت کس نے کرنی ہے؟ پھر ہمارا دین جو ہمیں سکھاتا ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی خبر آگے پہنچانے سے پہلے، دوسرے لوگوں کو بتانے سے پہلے، دوسرے لوگوں تک پہنچانے سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس چیز کی اچھی طرح سے تحقیق کر لینی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں تک پہنچانی ہے۔ کیا ہم میں سے کسی نے بھی ایسا کیا؟ نہیں۔ کوئی پاگل ہے اتنی محنت کرے؟ بس جس کے پاس جو چیز آ گئی اور اس کو جہاں چپکانے کا موقع ملا بس چپکا دینا، اور چپکا دی لوگوں نے۔ میں اپنے ویور سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ فیم حاصل کرنے کے لیے کسی کے خلاف کچھ بھی بولا جاتا ہے؟ تو کیا ایسے میں ہائی چانسز نہیں ہے یہ کہ یہ لوگ فیم حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوں؟ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ اچھا ہوا ہو، برا ہوا ہو، لیکن اگین ہم نے تو قرآن کو فالو کرنا ہے نا، کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لوگوں کو نہیں، اور وہ بھی اندھا بن کے اپنا ثبوت پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اور پھر دوسری چیز کہ کسی کو اگر آپ نے کوئی خبر پہنچانی ہے تو پہلے خود اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لو، ریسرچ کر لو،
اس کی پرکھ کر لو، پھر اس کو اچھی طرح سے جانچنے پرکھنے تحقیق کرنے کے بعد جب کوئی ایگزیکٹ رزلٹ آپ کے سامنے آتا ہے، پھر اگلے بندے کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ، دوسرے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ بات ہے یا یہ نہیں ہے۔ اور اگین ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ غلط ہوا ہو یا صحیح ہوا ہو، لیکن آپ اس چیز کو بھی سمجھیں کہ آپ اس دور میں ہیں جس میں آپ کسی کے سامنے پلک بھی جھپک دیں گے نا تو وہ 100 قسم کی ضربیں اور تقسیمیں اور جمع اور نفی لگا کے نا 100 قسم کے رزلٹ نکال لے گا اور آپ پہ کوئی نہ کوئی لیبل لگا دے گا۔ آپ اس دور میں جی رہے ہیں، تو ایسے میں کس کی بات کا اعتبار کریں اور کس کی بات کا اعتبار نہ کریں؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا اچھے اخلاق کی نشانی یہ نہیں ہے، خاص کر مسلمان کے لیے، کہ وہ اگر کسی کے بھی گھر جائے تو پہلے اس کے گھر آنے سے پہلے، اس سے ملنے سے پہلے اس کی اجازت لے لینی چاہیے، اس سے ٹائم لے لینا چاہیے کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو لہٰذا ہمیں تھوڑا ٹائم دے دیں۔ اور اب میں ایک چھوٹا سا اینالیسز کرتا ہوں زندگی کا، ہماری زندگی کا اور جو یہ سیلیبریٹیز ہیں ان کی زندگی کا، اس کے بعد پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور خدا کے لیے عقل سے کام لینا ہے، عقل کا اندھا ہو کے فیصلہ نہیں کرنا، عقل کا اندھا ہو کے عقل سے کام نہیں لینا۔ 24 گھنٹوں کا دن ہے، 24 گھنٹوں کا جو وقت ہے ہمارے پاس بھی ہے اور 24 ہی گھنٹوں کا ان کے پاس بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور انرجی لیول یہ ہے کہ ہم میں بھی، ہمارا بھی انسانی لیول کا انرجی لیول ہے اور ان کا بھی انسانی لیول کا انرجی لیول ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی سیلیبریٹی بن گیا تو اس میں سپر مین والی انرجی لیول آ گیا یا 10 ہاتھیوں کے جتنا انرجی لیول آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس 24 گھنٹے جو دن میں مدت ہے اس کے ساتھ، ابھی میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، سیلیبریٹیز کی نہیں، ٹھیک ہے؟ 24 گھنٹے جو دن میں مدت ہے اس کے ساتھ ہم نے سونا بھی ہے، ٹھیک؟ اس کے بعد ماں باپ کو بھی ٹائم دینا ہے، ان کے لیے بھی تمام معاملات کرنے ہیں، پھر بیوی اور بچے، پھر کام پہ جانا آنا کمانا، پھر صبح کے ناشتے کا بندوبست، پھر دوپہر کے کھانے کا بندوبست، پھر رات کے کھانے کا بندوبست، اور دن میں جو بھی مصروفیات ہیں اور دیگر معاملات۔ ہمارے پاس اس کے بعد کتنی انرجی اور کتنا وقت بچ جاتا ہے آپ مجھے بتائیں۔ اب میں آ جاتا ہوں سیلیبریٹیز پہ۔ وہی 24 گھنٹے کا دن ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، بچے، بیوی، گھر کے راشن پانی کی فکر اور بندوبست، اور پھر نہ جانے کام کے سلسلے میں، روزی روٹی کے سلسلے میں کن کن لوگوں کو کتنا کتنا ٹائم دیا ہوتا ہے۔ یہ بھی ان کے دن کا، ان کے کام کا، ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ تو ایسے میں ان کے پاس کتنی انرجی اور کتنا ٹائم بچ جاتا ہوگا وہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ اللہ پاک لوگوں کو، لوگوں کی انسانی کمزوریاں اور مجبوریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔